الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ محترم بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے وقت کی اہمیت۔ محترم بھائیوں، دنیا کی زندگی اور اس کا مال و اسباب عارضی اور فانی ہے۔ ہر نفس نے یہاں اپنی مقررہ مدت گزارنے کے بعد دار آخرت کو کوچ کرنا ہے، جو اس کا مستقل اور ابدی ٹھکانہ ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ موت پر حق ہے، لیکن اس عقیدے پر ایمان رکھتے ہوئے بھی اگر ہم اس دنیا کے اندر غفلت کی زندگی گزاریں تو نہایت ہی تعجب کی بات ہے۔ یاد رکھیں کہ زندگی کی صورت میں جو وقت ہم گزار رہے ہیں، اس کا ایک ایک لمحہ نہایت قیمتی ہے۔ وقت ایک ایسی چیز ہے کہ جسے آپ دنیا کی کسی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کے عوض خرید نہیں سکتے، اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وقت غریب آدمی کے لیے دن اور رات کے اندر 24 گھنٹے ہیں اور امیر آدمی کے لیے دن اور رات کے اندر 27 گھنٹے ہیں، بلکہ امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، ہر آدمی کے لیے دن اور رات کے اندر 24 گھنٹے ہیں۔ پھر اگر وہ چاہے تو اپنے اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھا لے، اگر وہ چاہے تو اپنے اس وقت کو برباد کر دے۔ آج ہم اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، ہم اپنے وقت کو فضول مجالس کے اندر گزار رہے ہیں، ہم مسجدوں سے دور، ہم اچھی مجلسوں سے دور، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے شب و روز کہاں گزر رہے ہیں۔ ہم ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک گھنٹہ، ہم 24 گھنٹے کہاں پہ ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں کسی قسم کی فکر ہی نہیں ہے۔ جو وقت ہم اس دنیا کے اندر ضائع کر رہے ہیں، کل یہی وقت ہم اس کے اوپر رشک کریں گے قیامت والے دن۔ کاش کہ ہم نے اس وقت سے فائدہ اٹھا لیا ہوتا، اس کے اندر کوئی اچھا اور نیک کام کر لیا ہوتا۔ آج ہم اس دنیا کے اندر اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر متعدد اللہ رب العالمین نے اوقات کی قسم اٹھائی ہے، جس سے وقت کی بے پناہ اہمیت اجاگر ہوتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کبھی کسی کمتر چیز کی قسم اٹھاتے ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الفجر کے اندر فجر کے وقت اور اشراف الحجہ کے 10 ایام کی قسم اٹھاتے ہوئے فرمایا والفجر ولیال عشر، اور اللہ رب العالمین نے دن اور رات کی قسم اٹھاتے ہوئے فرمایا واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، اور کہیں پر اللہ رب العالمین نے چاشت کے وقت اور رات کے وقت کی قسم اٹھاتے ہوئے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجی، اور کہیں پر اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم اٹھاتے ہوئے انسان کو گھاٹے اور خسارے میں قرار دیتے ہوئے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کے اندر 6412 نمبر روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں جس سے اکثر لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے، ایک صحت اور دوسری فراغت۔ محترم بھائیوں، سب سے پہلے ہم نے اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ کیا پتہ کہ یہ وقت کب ختم ہو جائے۔ انسان بس اوقات اللہ رب العالمین کی اطاعت اور اپنی اصلاح کو یہ سوچ کر مؤخر کرتا رہتا ہے کہ ابھی کافی عمر پڑی ہے، کافی وقت پڑا ہے، نیک و صالح اعمال کر لیں گے، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں ہر انسان کا وقت مقرر ہے، اس کے اندر ایک لمحے کی بھی کمی پیشی ممکن نہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور صحیح بخاری کے اندر 6416 نمبر روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، کہ تو دنیا کے اندر اس طرح سے زندگی گزار جس طرح کوئی پردیسی یا راہ گزرتا مسافر ہے۔ اور عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے کہ جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو، جب شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ مِنْ مَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا لو اور اپنی
بیماری سے پہلے اپنی صحت سے پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، وقت کا ضیاع ہمیشہ کا پچھتاوا اور حسرت اور ندامت کا باعث ہے۔ وقت کی قدر کرنے والے لوگ ہی دنیا و آخرت کی منازل طے کرتے ہیں۔ یہ وقت کے مہلت کی زندگی بس ایک ہی مرتبہ ملتی ہے، دوبارہ نہیں ملے گی۔ روز قیامت مجرم لوگ اللہ رب العالمین کی عدالت کے اندر گریہ زاری کریں گے، روئیں گے، گڑگڑائیں گے، یا اللہ ہمیں ایک دفعہ دنیا کے اندر واپس بھیج دے، ہم نیک اور صالح عمل کر کے آئیں گے۔ لیکن اس وقت ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کا حال قرآن مجید کے اندر بیان فرماتے ہیں، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ۔ اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، ہم نے اپنی جوانی کے اوقات کی قدر کرنی ہے، کیونکہ زندگی کے اندر صحت، بالخصوص جوانی، استطاعت و صلاحیت کی عمر کے اندر وقت کو اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق گزارنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ قیامت والے دن جوانی کے متعلق الگ سے سوال کیا جائے گا۔ ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تزل قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس۔ کل قیامت والے دن بندہ اپنے رب کے سامنے سے قدم تک نہیں اٹھا سکے گا جب تک اپنے رب کو 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ۔ ان میں ایک سوال یہ ہوگا کہ بندے میں نے تجھے جوانی عطا کی تھی، اپنے اس جوانی کے ایام کو کہاں صرف کر کے آیا، اس کو کہاں برباد کر کے آیا۔ اور جو لوگ اپنی جوانی کے ایام کو اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کے اندر گزارتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری دی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ اس دن اللہ رب العالمین 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ وہ شاب نشأ فی عبادت ربہ، ان میں ایک آدمی وہ ہوگا جو اپنی جوانی کے ایام میں اپنے رب کی عبادت کرنے والا ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہم نے اپنے بچپن میں، اپنی جوانی میں، اپنے بڑھاپے میں سارے کے سارے وقت کو اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے، اللہ کے دین کے لیے وقف کر دینی ہے، اور فضول مجالس سے، بےہودہ کاموں سے ہم نے پرہیز کرنا ہے۔ تو آئیے میرے محترم بھائیوں، ہم اللہ رب العالمین کے اس فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے آج یہ عہد کریں کہ آج کے بعد ہم اپنے وقت کو ضائع نہیں کریں گے، اپنے وقت سے فائدہ اٹھائیں گے، ایک ایک سیکنڈ سے، ایک ایک منٹ سے فائدہ اٹھا کر دنیا کے اندر بھی ہم سرخرو ہوں گے، اور کل قیامت والے دن بھی سرخرو ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کے اس فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم اللہ رب العالمین کی نہ شکری نہ کریں، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری والے کام کریں، اور اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اپنی قدر اور اپنے وقت کی قدر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔